وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے بلند نہیں کیا آپ کا ذکر آپ کے لیے؟ ایک ایسے وقت میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے جس وقت دعوت کا انتہائی ابتدائی مرحلہ تھا، اور گویا یہ اس قسم کی پیشن گوئی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا ذکر ایسے بلند ہوگا جیسے تاریخ میں کسی اور شخص کا ذکر بلند نہیں ہوا۔ ایک حدیث ملتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کس طریقے سے بلند کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا نام میرے نام کے ساتھ میں جوڑ دیا، تو جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں میرے محبوب میرے نبی کا بھی نام لیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تشہد کے اندر جو ہے ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں فوراً جو ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ ان گنت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اور پھر مختلف صحائف میں، مطلب قرآن مجید سے پہلے کی جو صحیفے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ اس کی سوانح حیات اتنے سارے لوگوں نے لکھا ہو اور ابھی تک لکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ جب آیت مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب نازل ہو رہی ہے تو چند ساتھی مکے کے اندر صرف آپ کے ساتھ تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں جس ملک میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے زمین تنگ کر دی تھی، ہجرت کے 10 سالوں کے بعد میں اس ملک کے گوشے گوشے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا جو ہے تو وہ گونجنے لگی۔